بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تبلیغ کے لیے قرآن و حدیث کا علم۔ سوال: بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کا پورا علم حاصل کیے بغیر ہمیں تبلیغ کا کوئی حق نہیں ہے، یا اگر علم تو ہو لیکن عمل نہ ہو تو اس صورت میں بھی تبلیغ کا کوئی حق نہیں۔ مثلاً پینٹ پہن کر اور ٹائی لگا کر تبلیغ کی جاتی ہے تو یہ درست نہیں، کیا یہ خیال صحیح ہے؟ جواب: جو لوگ یہ کہتے ہیں قرآن و حدیث کا پورا علم حاصل کیے بغیر کسی کو تبلیغ کا حق نہیں ہے، ان سے دریافت کیجئے کہ پورے علم کی تعریف کیا ہے، اس کی حد کیا ہے اور اس کا پیمانہ کیا ہے۔ یہ پیمائش کیسے ہوگی کہ کسی کو پورا علم حاصل ہو گیا ہے کہ نہیں؟ جن لوگوں کی عمریں قرآن و حدیث پڑھاتے ہوئے گزر گئی ہیں وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ انہیں پورا علم حاصل ہو گیا ہے۔ جو آدمی صحیح معنوں میں عالم ہوتا ہے وہ مرتے دم تک طالب علم رہتا ہے، کبھی اس کے دماغ میں یہ ہوا نہیں بھرتی کہ میں پورا عالم ہو گیا ہوں اور مجھے پورا علم حاصل ہو گیا ہے۔ اس لیے یہ بات صحیح نہیں کہ پورا علم حاصل کیے بغیر تبلیغ کرنا درست نہیں۔ یہ بھی دیکھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بدوی آ کر مسلمان ہوتے تھے اور پھر اپنے قبیلوں میں جا کر تبلیغ کرتے تھے، وہ کب پورے عالم بن کر جاتے تھے؟ بس دین کی بنیادی باتیں انہیں معلوم ہو جاتی تھیں۔ وہ یہ جان لیتے تھے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ہمارے فرائض کیا ہیں، کون کون سی چیزیں ہمارے لیے ممنوع ہیں اور کن کن کی اجازت ہے۔ یہ باتیں وہ جان لیتے تھے اور جا کر لوگوں میں خدا کے دین کی تبلیغ شروع کر دیتے تھے اور پورے قبیلوں کو مسلمان بنا لیتے تھے۔ دوسرا سوال ہے عمل نہ ہوتے ہوئے تبلیغ کرنے کے متعلق۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف بلانا کسی شرط کے ساتھ مشروط نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر شیطان کے راستے کے بجائے اللہ کے راستے کی طرف بلا رہا ہے اور اس کے اپنے عمل میں خامی ہے تو اس کا اللہ کے راستے کی طرف بلانا تو غلط نہیں ہے۔ اسے اس کام سے نہ روکیے اور نہ اس پر اعتراض کیجیے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جب ایک آدمی یہاں تک آ پہنچا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے، انہیں برائیوں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کے سامنے حق پیش کرتا ہے، تو امید رکھنی چاہیے کہ یہ عمل اس کی اپنی زندگی کو بھی درست کر دے گا۔ جب وہ یہ کام کرے گا تو وہ خود ہر وقت اپنے عمل اور زندگی پر بھی نظر دوڑائے گا اور آہستہ آہستہ اپنی اصلاح بھی کر لے گا۔ اب جو آدمی خود بخود غلط سے صحیح راستے کی طرف آ رہا ہے، اگر آپ اسے بار بار ٹوکیں گے اور اس طرح اس کے واپس لوٹ جانے کا سبب بنیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ خدا کے ہاں ماخوذ ہوں گے۔ آپ کے اس طرح ٹوکنے کا نتیجہ یہی تو نکل سکتا ہے کہ وہ خدا کے راستے کی طرف نہ بلائے، حق بات نہ کہے اور لوگوں کو خدا کی بندگی کی طرف دعوت نہ دے۔ ظاہر ہے کہ یہ نہایت غلط بات ہے۔ اگر اس کے عمل میں کوئی خرابی ہے تو توقع کیجئے کہ اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص کے متعلق پوچھا گیا کہ وہ دن کو نمازیں پڑھتا ہے اور رات کو چوریاں کرتا ہے، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، یا تو چوری اس سے نماز چھڑوا دے گی یا نماز اس سے چوری چھڑوا دے گی۔ یہ تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم۔ اب اگر ایک آدمی اصلاح کے جوش میں آ کر ایسے شخص سے یہ کہے کہ کم بخت، جب تو چوری کرتا ہے تو تیری نماز کس کام کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی اصلاح کی آخری امید بھی منقطع کرنا چاہتے ہیں۔ چوری میں تو وہ مبتلا ہے ہی، اب آپ اس سے نماز بھی چھڑوانا چاہتے ہیں۔ نماز ایک آخری رشتہ ہے جس سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ مکمل بھلائی کی طرف پلٹانے میں اس کی مدد کرے، لیکن آپ وہ رشتہ بھی جوش اصلاح میں کاٹ دینا چاہتے ہیں۔ اپنے نزدیک تو آپ نے بڑی اصلاح کی بات کی، لیکن حقیقت میں آپ نے اسے جہنم کی طرف دھکیلنے میں حصہ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جب وہ شخص چوری کرتا ہے تو نماز سے اسے کیا حاصل، بلکہ یہ فرمایا اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ایک وقت آئے گا کہ یا تو اس کی نماز اس سے چوری چھڑا دے گی یا چوری نماز چھڑا دے گی۔ بڑی مشکل یہ ہے کہ لوگ اصلاح کی باتیں تو بہت کرتے ہیں، لیکن اصلاح کے لیے جس حکمت کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کے ابتدائی تقاضوں سے بھی واقف نہیں ہوتے اور بسا اوقات اپنے غیر حکیمانہ طرز عمل سے درست ہوتے ہوئے آدمی کو بھی بگاڑ دیتے ہیں۔